بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ روزانہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ناظرین کو ایک اچھی ویڈیو لے کر کے آتے ہیں. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو کھانا کھانے کے بعد میں فوراً سونے سے منع فرمایا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رات کو انسان کھانا کھانے کے بعد میں اگر سو جائے تو اس کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ جی شکریہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. آج ہم اللہ کے محبوب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو صرف پڑھتے ہیں، جی. ہم اس پر ریسرچ نہیں کر پاتے کیونکہ اتنی علم بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن جن لوگوں کے پاس اتنا علم ہے جی. وہ آج پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات پر ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں. جی. خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا یورپ، جی. جس کو ہم صلیبی اور فرنگی بھی کہتے ہیں، جی. وہ آج پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات پر ریسرچ کر رہے ہیں. جی. اب جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ رات کو کھانا کھا کر اگر فوراً سو جایا جائے تو اس کے طبی نقصانات کیا ہیں، تو جہاں تک میری جانکاری میں ہے، میری معلومات میں ہے، ہم نے یہ پایا، اور یہ میرا خود اپنا تجربہ بھی ہے، کہ اگر رات کو کھانا کھا کر فوراً سو جایا جائے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب کھانا ہضم نہیں ہوگا تو ہمارے اندر سستی اور کاہلی رہے گی، جی. طرح طرح کے امراض ہمارے پیٹ میں خاص طور سے پیدا ہوں گے. اور اگر آدمی کا پیٹ خراب ہو جائے، کھانا ٹھیک طور پر ہضم نہ ہو اور قبضیت کا شکار ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بہت سے عوارض، بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. جی. اس میں ہم نے ایک یہ بھی پایا، اور یہ بات درست ہے بالکل پوری طرح سے، کہ اگر آدمی کا ہاضمہ خراب ہو جائے اور مسلسل خراب رہے تو اسے شوگر ہو سکتا ہے، اور شوگر ہو ہی جاتا ہے. کھانا ہضم نہ ہو تو شوگر ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے. اور دوسری چیز ہم نے یہ پایا کہ اس سے امراض قلب بھی ہو سکتا ہے، جی. کیونکہ آنکھ کا اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے آس ہی پاس ہیں، قریب میں ہی ہیں. جی. اور ہم نے یہ بھی پایا کہ آدمی کو فالج بھی ہو سکتا ہے. بتانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا اس میں انسان کے لیے کتنی طبی نقصانات ہیں. یہاں یہ چیزیں بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے حدیث پاک کو پڑھیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منع فرمایا ہے اس کے وجوہات کیا ہیں. حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یہ نہیں کہ ہم جو ہے جب ریسرچ کر لیں تبھی مانیں، بلکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہم فوری طور پر اسے مانتے بھی ہیں. لیکن اگر ہم اس پہ ریسرچ اور تحقیق کریں گے تو اس میں جو حکمتیں ہیں نا، جو پوشیدہ ہیں، ہمیں اس کی بھی جانکاری ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتوں پر جو اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ہے ہم اس پر عمل کریں اور ثواب بھی حاصل کریں اور طبی فوائد بھی. آج کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.